کوہستانی صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا جیل ٹرائل والا، تو جیل ٹرائل ٹھیک نہیں ہے؟ جیل ٹرائل ہوتا ہے ادھر ہی اندر، اب خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مینج کر لے گی حکومت؟ اگر تصویر باہر آ گئی تو وہ تو ایک نیا مسئلہ بن جانا ہے۔ دیکھیں، یہ جو بھی انتظامی معاملات ہیں یا عدالتوں کے جو حکم ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جیسے ہیں وہ چلتے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی خواہشات نہیں ہیں، یہاں نہ ہمیں کوئی تصویر اس کی باہر آئے اندر آئے، کیا ہے اس کا، ہم تو سمجھتے ہیں جو ان کو عدالتوں کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو اس میں تصویر آئے گی، کیا قیامت آ جائے گی؟ بس وہ خود باہر نہ ہے، آپ کی یہ خواہش ہے تصویر نہیں، باہر اگر اس کو عدالتوں کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے یا کوئی وہ بے گناہی ثابت کرتا ہے، ابھی تو وہ سزا یافتہ ہے اس وقت، تو ہمیں کیا اعتراض؟ آپ کو ان کی اپوزیشن سے کوئی ڈر نہیں ہے؟ جو جلسہ بھی اب یہ کرنے جا رہے ہیں، 27 کے جلسے کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اپوزیشن کی اہلیت انہوں نے خود ختم کر دی ہے۔ جس جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی پاپولر جماعت ہے، لوگوں کا مینڈیٹ ہے، فارم 45 والے ہیں، عوام سے ہمیں منتخب کیا ہے، اس جماعت میں ایک بھی اہل شخص نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن سکے۔ جو عمر ایوب جو سزا یافتہ ہے، جو نائل ہو چکے ہیں، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں کہتا ہوں ان کے بعد اچھے پولیٹیکل ورکر اس وقت بھی اسمبلی میں موجود ہیں، مگر اعتماد نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا کسی بھی اپنے ساتھی پہ۔ تو یہ اگر معیار ہے سلیکشن کا، یہ معیار ہے پارٹی کا، تو کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہے پارٹی کی، جو لیڈرشپ خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں ہوں تو سب کچھ ہے، ورنہ نہ یہ اپوزیشن ہے، نہ یہ پارلیمنٹ ہے، نہ یہ عوام ہے، ان کو کوئی سویکار نہیں ہے، ان کو اپنی ذات سے ہے۔ پارٹی میں مشکل حالات آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، ہماری پارٹی پہ بھی آئے، نواز شریف صاحب باہر تھے، اس نے شہباز شریف صاحب کو صدر بنایا، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی بنا، اس نے پارٹی کو سنبھالا۔ جب مشکل وقت آئے، جاوید ہاشمی دیکھنے کسی دور میں، چودھری نثار نے نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے کام کیا، تاریخ بھری پڑی ہے دیگر پارٹیوں کے بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جلاوطن تو پارٹی مخدوم امین فہیم چلا رہے تھے، دیگر قائدین چلا رہے تھے۔ اعتماد ہوتا ہے، آپ اگر آپ کی پارٹی میں اگر آج آپ کے پاس کسی کے پاس آپ کا اعتماد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جماعت نہیں ہے۔ اچھا کھیلداس صاحب، خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو موقف ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اوبیسلی ان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے، وہ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کے کیوں تحفظات ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جیل سے بیٹھا ہوا شخص ہدایت دیتا ہے، ایسے احکامات دیتا ہے، اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی پریشر دیتا ہے کہ آپ جا کے افغانستان کا دورہ کریں، آپ بات چیت کریں۔ آپ ماضی میں بھی دیکھیں، طالبان کو یہ پرو ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے طالبان کو واپس بھی لائے، انہوں نے صدر مملکت عارف علوی نے ایک آرڈر سے ان کو چھوڑا بھی صحیح، یہ ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ آج بھی جو کے پی کے جل رہا ہے دہشت گردی میں بلوچستان، تو میں سمجھتا ہوں ان کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے اور وفاق اور صوبہ مل کے اس پہ یہ جنگ سب کی ہے، یہ ایک صوبے کی نہیں ہے، پورے ملک کا معاملہ ہے۔ تو یہ اگر اس پہ اپنی پالیسیز جو ہے زبردستی وہ کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، یہ کہتے ہیں جی امن کے لیے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پر آپ کو اس میں سیاست زیادہ نظر آتی ہے؟ نہیں، بالکل، وہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ بلوچستان کا کے پی کے حکومت اکیلے سے نہیں کر سکتی، کہ اپنی پالیسی نہیں کر سکتی۔ اگر نیشنل ایکشن پلان ہے جہاں پہ چیف منسٹر موجود ہوتے ہیں، جو بھی تحفظات ہیں ان کو اس فورم پہ بات کرنی چاہیے۔ چیف منسٹر کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاسپورٹ کی آپ ہی سفارش کر دیں، ان کو پاسپورٹ مل جائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کو یہ اختیار بالکل ہی نہیں ہے۔ نہیں، پر پاسپورٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ پاسپورٹ نہیں ہے تو عدالت میں چلے جائیں نا۔ سر چیف میرے پاس تو نہیں ملے گا ان کو۔ نہیں، پر آپ بات کریں نا کسی سے، ان کو دلوا۔ نہیں، میرے پاس نہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ اگر چیف منسٹر اتنا بے اختیار ہے، اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں بیٹھا ہے ایسی کرسی پہ؟ اچھا، ویسے تو حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسٹس جہانگیری صاحب کو جوڈیشل کام سے روک دیا گیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ عدالتوں کا جو کام ہے وہ ادارہ ہے. میں نے آپ ہنسرے کیوں ہیں؟ میں ان سے یہی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ ایک پرائیویٹ بندے کی درخواست ہے اس کے اوپر. میں نہیں ہنستا, میں غصہ کر جاتا ہوں. میں غصہ کروں تب آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں غصہ آپ نہ کریں, ہنستے رہیں, چلیں آپ ٹھیک. میں تو ویسے مسکرا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ عدالتوں کا کام ہے, روٹین کا حصہ ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے, ادارہ خود ہی فیصلے کریں. ویسے جو نون لیگ کی حکومت تھی اس دور میں ان کو غالباً ایڈوکیٹ جنرل بھی وہ رہے, اور پھر اس سے پہلے بھی وہ رہ چکے ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل. پہلے تو ان کا اتنا مسئلہ نہیں اٹھا, پر اب جو ہے پھر اب آ کے ان کی یہ جعلی ڈگری والا, مبینہ جعلی ڈگری والا مسئلہ اٹھا. نہیں مطلب جرم جب بھی ثابت ہو, چوری جب بھی ثابت ہو کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ, تو یہ ابھی ثابت کچھ نہیں ہوا اور کام سے ان کو روک دیا گیا. اگر دیکھیں نا یہ فیصلہ بھی ادارے کو ہی کرنا ہے نا کہ اگر جعلی ڈگری ہے تو ایک بندہ غلط کام کیا ہے نا, تو یہ نہیں کل اس کو کوئی نہیں پکڑ سکا, آج اگر پکڑ دیتے تو آج وہ چھوڑ دیا جائے اس وجہ کہ 100 دن اس نے ایسے ہی گزارے. یہ تو سب کے لیے قانون برابر ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روٹین کا احتساب کا عمل ہے, یہ روٹین کی انویسٹیگیشن ہے, جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آ جائے. بالکل ہو جائے گی, اس میں ہمارا حکومت کا کوئی یہ تو ہے بالکل. دیکھیں یہ جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ کس کی ذمہ واری ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے. پہلی ذمہ واری امن امان کی صوبے کی ہوتی ہے, صوبے کے ایگزیکٹو کا کام ہے. اگر اس کو وفاق سے مدد چاہیے وہ لے سکتا ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ بارڈر پہ کون کھڑا ہے, تو بارڈر پہ شہادتیں کون دے رہا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں فوج ہماری ہے, تو آپ فوج کو جو شہید ہو رہے ہیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں, جو قربانی دے رہے ہیں اس جنگ میں. کیا پاک فوج نے ضرب عضب میں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا تھا؟ یہی دہشت گرد تھے, اس کا امن نہیں آتا. کیا کراچی میں آج امن ہے فوج کی وجہ سے نہیں ہے؟ ان کی قربانیوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں. تو یہ بات نہ کیجئے, ہمیں شہیدوں کا دکھ ہے, ہمیں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے اندر ذکر آتا ہے شہیدوں کا, شہید ہمارے ہیں, پاک فوج ہماری ہے, ہم پاک فوج پہ کبھی بھی تنقید نہیں کرتے. آپ کا لیڈر چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے تنقید کرتا ہے, ان کی بہن آ کے پیغام دیتا ہے. جب آپ باجوہ کے حوالے سے بات کرتے تھے وہ ٹھیک تھی, جب آپ آ کے بات کرتے تھے اتنی بڑی تنقید ہوگی جب عوام کا مینڈیٹ لوٹا جائے گا, دنیا اس کو عزت لوگوں کے حقوق سلب کیے جائیں گے, لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, کنٹرول کیا جائے گا, ججز کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ اس کے ساتھ کھڑے, آپ اسرائیل کے ساتھ لوگوں کو حلف دے دیں. اچھا میں ذرا کھوکر صاحب کو بھی شامل کروں. اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا, کوئی ملک میں مینڈیٹ کس نے چوری کیا ہے؟ ہم نے قانون. اچھا میں ذرا کھیلدار صاحب اچھا اگر مجھ سے بات کریں, مجھے یہ بتائیں آپ شہداء کی تصدیق کریں گے؟ شہداء کی کوئی تصدیق نہیں کرا. بالکل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج ناکام ہوئی ہے, شہداء کے کندھوں پر رکھ کے ہمارے خلاف بات نہ کریں. فوج کے 9 مئی کا بیانیہ بنا کے ہمارے خلاف بات نہ کریں. میں ذرا کھوکر صاحب کو بھی آپ بتائیں کہ ہم نے پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.